الفہارس وہ کتب حدیث جن میں ایک یا زائد کتابوں کی احادیث کی فہرست جمع کر دی گئی ہو تاکہ حدیث کا نکالنا آسان ہو۔ حاشیہ نمبر 2 علم فہرست الحدیث لیوسف عبد الرحمن المرعشلی الفصل الخامس اشہر فہارس الاحادیث صفحہ نمبر 59 ونصه تنوعت مناہج المفہرسین فی کتبہم علی انواع فمنہم من وزع کتابہ علی الاطراف الی آخرہ جدید۔ مثلاً علامہ زاہد الکوثری کے ایک شاگرد نے فہارس البخاری کے نام سے ایک بڑی مفید کتاب لکھی ہے جس کے ذریعے بخاری سے حدیث نکالنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 3 فہارس البخاری للشیخ رضوان محمد رضوان مقدمۃ الکتاب قبل صفحة واو ونصه قال المؤلف بعد الخطبة وهذه ثروة ولا شك يصعب على الباحث معها المرتقي إلى فن تلك الأحاديث والآثار فرأيت مساهمة في الخير ومعاونة عليه أن أزف إلى قراء ذلك الجامع النفيس الممتع فهارس أسهل عليهم الوصول إلى تلك الأحاديث والآثار جدید۔ اس سلسلے کا ایک جامع اور مفید کام اللہ تعالیٰ نے مستشرقین کی ایک جماعت سے لیا جس میں ڈاکٹر وینسک کی سربراہی میں 7 جلدیں ضخیم جلدوں پر مشتمل ایک مفصل کتاب مرتب کی ہے۔ پورا نام اردنجان وینسک، سن 1299 ہجری تا 1358 ہجری مطابق 1882 عیسوی تا 1939 عیسوی مستشرقین میں سے تھے۔ جامعہ لندن میں وفات تک عربی کا مدرس رہے۔ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق انگریزی میں مختلف کتابیں لکھی جن میں المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث وغیرہ شامل ہے۔ الاعلام للزرکلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289 جدید، جس کا نام ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، جس میں انہوں نے صحاح ستہ، موطا امام مالک، سنن دارمی اور مسند احمد کی احادیث کی فہرست مرتب کی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حروف تہجی کے حساب سے انہوں نے ہر لفظ کے تحت یہ بیان کیا ہے کہ یہ لفظ کون کون سی حدیث میں آیا ہے اور حدیث کہاں کہاں مذکور ہے۔ البتہ اس کتاب میں یہ لوگ احادیث کے استیعاب پر قادر نہیں ہو سکے بلکہ اس میں بہت سی احادیث چھوٹ گئی ہیں۔ پھر اسی کتاب کی ایک تلخیص وینسک ہی نے مفتاح کنوز السنہ کے نام سے شائع کی ہے جو مختصر ہونے کی وجہ سے انتہائی مفید ہے اور ہر طالب علم کے لیے ناگزیر ہے۔ حاشیہ نمبر 2 فائدہ الاعلام للزرکلی اور دیگر ذرائع تحقیق سے مفتاح کنوز السنہ اور المعجم المفہرس سے متعلق جو بات سامنے آتی ہے یہ ہے کہ وینسک نے 14 مختلف کتابوں کا ایک معجم تیار کیا جو 1927 میں لندن سے شائع ہوا، جس کا عربی میں ترجمہ شیخ فؤاد عبد الباقی نے 1941 میں کیا اور اس کا نام مفتاح کنوز السنہ رکھا۔ آخری عمر میں وینسک نے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث پر کام شروع کیا اور ابھی صرف اس کی ایک ہی جلد منظر عام پر آ گئی تھی کہ وینسک کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کام کو دوسرے مستشرقین نے آگے بڑھایا یہاں تک کہ 1969 میں اس کی 7ویں جلد منظر عام پر آ گئی۔ الاعلام للزرکلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 جدید۔ الاطراف وہ کتب حدیث جن میں احادیث کے بنیادی الفاظ ذکر کیے گئے ہوں جن سے پوری حدیث کو پہچانا جا سکے اور آخر میں اس حدیث کا حوالہ ذکر کر دیا گیا ہو کہ فلاں فلاں کتب حدیث سے یہ احادیث لی گئی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک شخص کو کسی حدیث کے اول یا آخر الفاظ تو یاد ہوتے ہیں لیکن نہ پوری حدیث ذہن میں ہوتی ہے اور نہ اس کی اسنادی حیثیت کا علم ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر اطراف کی کتب بے حد کام دیتی ہیں۔ اس موضوع پر سب سے پہلے ابو مسعود الدمشقی رحمہ اللہ اور ابو محمد خلف ابن محمد رحمہ اللہ وغیرہ نے اطراف الصحیحین پر کام کیا۔ حاشیہ نمبر 1 الرسالۃ المستطرفہ للقطانی کتب الاطراف صفحہ نمبر 167 ونصه فمنها كتب الاطراف وهي التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده إما على سبيل الاستيعاب أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة
كأطراف الصحيحين لأبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي الحافظ المتوفى سنة 41، ولأبي محمد خلف بن محمد بن علي بن حمدان الواسطي، وكذا في كشف الظنون لحاجی خلیفہ اطراف الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 جدید۔ ان کے بعد محمد بن طاہر مقدسی رحمہ اللہ نے اطراف الکتب الستہ تحریر فرمائی۔ حاشیہ نمبر 2 کشف الظنون لحاجی خلیفہ باب اطراف الکتب الستہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81، ونصہ اطراف الکتب الستہ للشیخ شمس الدین محمد ابن طاہر المقدسی جدید۔ آج کل اس نوع کی سب سے زیادہ متداول کتاب حافظ مزی رحمہ اللہ کی تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف ہے۔ الفہارس کے ذیل میں بیان کردہ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، جس کی تبویب حروف ہجا پر کی گئی ہے، اور مفتاح کنوز السنہ جو انگریزی سے عربی میں مترجم ہے اور اس کی تبویب موضوعات کے اعتبار سے کی گئی ہے، بھی اسی نوع کے تحت آتی ہیں۔ الاربعینات جمع الاربعین بمعنی 40 حدیث، ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں 40 حدیثیں کسی ایک باب اور موضوع کی یا ابواب مختلفہ کی جمع کی گئی ہوں۔ حاشیہ نمبر 3 المصدر السابق باب الالف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129، ونصہ کتب الاربعینات فی الحدیث وغیرہ، وقد صنف العلماء فی هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، واختلفت مقاصدهم في تألیفها وجمعها وترتیبها جدید۔ والمصنفات في ذلك مما لا تعد ولا تحصى، چنانچہ بے شمار محدثین نے اربعین لکھی ہیں، اور ان کا مقصد تالیف امام بیہقی کی اس حدیث پر عمل کرنا ہے، جو کہ انہوں نے شعب الایمان میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل کی ہے۔ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل كان فقيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها فبعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا۔ یہ حدیث عوام الناس میں بہت مشہور ہو گئی، لیکن امام بیہقی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ هذا متن مشہور فيما بين الناس وليس له اسناد صحيح۔ حاشیہ نمبر 1 شعب الایمان للبیہقی فصل فی فضل العلم والشرف مقدارہ، رقم 1597-1598، رشید اشرف سیفی اور تبدیلی۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ اپنے اربعین کے شروع میں اس حدیث کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، اتفق الحفاظ علی انہ حدیث ضعیف وان کثرت طرقہ، چنانچہ یہ حدیث سند ضعیف ہے، البتہ تعدد طرق اور کثرت اسانید کی وجہ سے اس کو حسن لغیرہ کہا جا سکتا ہے۔ حاشیہ نمبر 2 الاربعون النوویہ للنووی مقدمۃ المؤلف صفحہ نمبر 38، ونصہ واتفق الحفاظ علی انہ حدیث ضعیف وان کثرت طرقہ جدید۔ اسی بنا پر امت کے بہت سے علماء اور محدثین نے اس پر عمل کیا ہے اور اربعینات لکھی ہیں۔ ہمارے علم میں سب سے پہلی اربعین عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے لکھی، پھر محمد بن اسلم طوسی رحمہ اللہ نے، بعد میں بے شمار اہل علم نے مختلف موضوعات پر اربعینات مرتب کی، مثلا امام دارقطنی، حاکم، ابو نعیم، ابو عبد الرحمن سلمی اور ابو بکر بیہقی وغیرہ۔ حاشیہ نمبر 3 المصدر السابق صفحہ نمبر 39-40، وقد صنف العلماء رضی اللہ تعالی عنہم فی هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله ابن المبارك، ثم محمد بن مسلم الطوسي والدارقطني والحاكم وابو نعيم وابو عبد الرحمن السلمي وابو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين جدید۔ الموضوعات یعنی وہ کتابیں جن میں احادیث موضوعہ کو جمع کر دیا گیا ہو یا متہم بالوضع احادیث کی تحقیق کی گئی ہو۔ حاشیہ نمبر 4 السنة ومكانتها في التشریع الاسلامی للسباعی، الباب الاول صفحہ نمبر 121، ونصہ ثم تتبع العلماء الاحادیث الموضوعہ فافردوها بالجمع والتالیف تنبیہا للعامة حتى لا يغتروا بها جدید۔ شروع میں کتب موضوعہ اس انداز پر لکھی جاتی تھی کہ ضعیف راویوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا اور ان کے احادیث کی تحقیق کی جاتی تھی
جن میں سے کچھ قابل استدلال بھی ہوتی اور ان سے جو موضوع یا ضعیف احادیث مروی ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی تھی۔ حافظ ابن عدی کی الکامل اور عقیلی کی الضعفاء اسی طرح کی ہیں۔ حاشیہ نمبر 5 المصدر السابق الباب الاول الفصل الرابع ثالثاً علم الجرح والتعدیل صفحہ نمبر 111 ونصه ومنها ما افرد للضعفاء فقد وممن الف فيهم البخاري والنسائي وابن حبان والدارقطني والعقيلي وابن الجوزي وابن عدي وكتابه الكامل في الضعفاء أو في الكتب في ذلك وقد ذكر فيه كل من تكلم فيه وإن كان من رجال جدید۔ بعد میں موضوعات کا طریقہ یہ ہو گیا کہ موضوع یا متہم بالوضع احادیث کو ابواب کی ترتیب سے یا حروف تہجی کی ترتیب سے ذکر کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو کس نے روایت کیا ہے اور اس میں سنداً کیا نقص ہے۔ اس موضوع پر زیادہ مشہور علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی 2 کتابیں ہیں۔ آپ کا پورا نام ابو الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن محمد ہے۔ 509 ہجری تا 597 ہجری مطابق 1116 عیسوی تا 1200 عیسوی۔ شیخ الاسلام حافظ امام مفسر محدث فقیہ اور مورخ ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں ابو القاسم ابن حسین علی ابن عبد الواحد الدینوری ابو منصور ابن خیرون بسم اللہ شامل ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں موفق الدین ابن قدامہ اور محب الدین ابن النجار رحمہم اللہ شامل ہیں۔ آپ نے تقریباً 250 کتابیں لکھی جن میں زاد المسیر، جامع المسانید، الموضوعات، الضعفاء، الناسخ والمنسوخ اور غریب الحدیث مشہور ہیں۔ سیر اعلام النبلاء للذہبی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 365 جدید۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی 2 کتابیں ہیں، ایک العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ اور دوسری الموضوعات الکبریٰ۔ ان میں سے دوسری کتاب آج بھی دستیاب ہے، لیکن اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ احادیث پر وضع کا حکم لگانے میں نہایت متشدد ہیں اور انہوں نے بہت سی صحیح احادیث کو بھی موضوع قرار دے دیا ہے۔ اس لیے بعد کے محقق علماء نے ان کی کتابوں پر تنقیدیں لکھی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کی تردید میں القول المسدد فی الذب عن مسند احمد میں ان کی بہت اچھی تردید کی ہے۔ اس کتاب میں حافظ رحمہ اللہ نے مسند احمد کی ان احادیث کی تحقیق کی ہے جنہیں ابن الجوزی نے موضوع قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ جن احادیث میں ابن الجوزی نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے ان میں سے ایک حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ حاشیہ نمبر 2 صحیح مسلم کتاب صفۃ النار باب اہل الجنہ و اہل النار رقم 7298 ونص عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة قال سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طالت بك مدة الى آخره۔ وفي الموضوعات لابن الجوزي کتاب الاحکام السلطانیہ رقم 1544 ونصه عن عبد الله بن رافع قال سمعت ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طالت بك مدة الى آخره۔ وفي القول المسدد لابن حجر العسقلاني الحديث الثالث صفحہ نمبر 31 ونصه عن عبد الله بن رافع سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طالت بك مدة وهذا الحديث اخرجه مسلم جدید۔ اور ایک حدیث بخاری کے حماد بن شاکر والے نسخے میں بھی ہے۔ حاشیہ نمبر 3 ملاحظہ صحیح بخاری کی جس حدیث سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے پہلے دیلمی رحمہ اللہ نے مسند الفردوس میں کیف بک یا ابن عمر اذا غمرت بین قوم یخبئون رزق سنتہم کی نسبت بخاری کی طرف کی تھی۔ عراقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت مشہورہ میں تو یہ حدیث نہیں، لیکن حافظ مزی رحمہ اللہ نے اسے بروایت حماد بن شاکر قرار دیا ہے۔ شیخ محمد عوامہ رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کلام بھی نقل کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ بخاری کی حدیث نمبر 480 یا عبداللہ بن عمر کیف بک اذا بقیت فی حثالۃ من الناس اور ابن الجوزی رحمہ اللہ کی ذکر کردہ حدیث کے ابتدائی ٹکڑے کے باہمی تشارک کی وجہ سے علامہ دیلمی اور حافظ عراقی رحمہ اللہ کو وہم ہوا ہے اور بخاری کے کسی بھی نسخے سے مروی کسی حدیث پر ابن الجوزی رحمہ اللہ نے وضع کا حکم نہیں لگایا۔ دیکھیے تدریب الراوی للسیوطی النوع الحادی والعشرون الموضوع
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 454 ونصه ومنها ما هو في صحيح البخاري روایت حماد بن شاکر وهو حدیث ابن عمر كيف يا ابن عمر إذا غمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم هذا الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس وعزاه للبخاري وذكر سنده إلى ابن عمر ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة وأن المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر فهذا حديث ثان من أحاديث الصحيحين حاشية تدريب الراوي للشيخ عوامة جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 454 ونصه على هذا فيكون الحكم على حديث البخاري هذا بأنه موضوع صحوة من الحافظين الديلمي أو أولا ثم العراقي وأن الصواب الذي لا شك فيه أن حديث البخاري صحيح وأن ابن الجوزي بريء من هذا الحكم إلى آخره جدید۔ اور ایسی احادیث تو بہت سی ہیں تو امام بخاری نے تعلیقاً روایت کی ہیں اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے انہیں موضوع قرار دے دیا ہے۔ پھر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ابن الجوزی کی موضوعات پر ایک مفصل تنقید لکھی جس کا نام النکت البدیعات علی الموضوعات رکھا۔ بعد میں اس کی تلخیص کی اور اس میں کچھ اضافے کیے جو اللیالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ کے نام سے معروف ہے، جو کئی جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ لیکن علامہ سیوطی حدیث کے معاملے میں قدرے متساہل ہیں، اس لیے بعض ضعیف یا منکر حدیث کو بھی صحیح قرار دے دیتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کے بعد حافظ صغانی کی موضوعات بھی بہت مقبول ہوئی۔ حاشیہ نمبر 1 الرسالۃ المستطرفہ للقطانی فصل فی ذکر کتب الموضوعات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 34 ونصه ومما بعثني إليه أنه اشتهر في البلدان موضوعات الصغاني وغيره وظني أن أمامهم كتاب ابن الجوزي جدید۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ اور سیوطی رحمہ اللہ کے بعد بہت سارے حضرات نے موضوعات پر کتابیں لکھی، جن میں ملا علی قاری کی الموضوعات الکبیر نہایت مقبول و معروف ہے۔ آخری دور میں قاضی شوکانی رحمہ اللہ کی الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ للقطانی اور علامہ محمد بن طاہر پٹنی کی تذکرۃ الموضوعات مختصر مگر مفید کتابیں ہیں۔ اس نوع کا جامع ترین کام علامہ ابن عراق رحمہ اللہ نے انجام دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب تنزیہ الشریعہ المرفوعہ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعہ میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی بیان کردہ احادیث میں سے صرف ان احادیث کو جمع کیا جو فی الواقع موضوع ہیں۔ حاشیہ نمبر 2 تنزیہ الشریعہ المرفوعہ لابن عراق مقدمۃ المؤلف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 ونصه معرفة الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين لتتقي وللإمام الحافظ بالفرج ابن الجوزي فيها كتاب جامع وقد اعتنى السيوطي بكتاب ابن الجوزي وهذا كتاب لخصت فيه هذه المؤلفات جدید۔ نیز انہوں نے ہر حدیث کی خوب تحقیق کی ہے، اس طرح ان کی کتاب جامع ترین بھی ہے اور محقق ترین بھی، جو بسا اوقات پچھلی تمام کتابوں سے مستغنی کر دیتی ہے۔ کتب الاحادیث المشتہرہ یعنی وہ کتابیں جن میں ان احادیث کی تحقیق کی گئی ہو جو عام طور سے مشہور اور زبان زد ہوتی ہیں لیکن ان کی سند کا علم عام طور سے نہیں ہوتا۔ حاشیہ نمبر 1 الرسالۃ المستطرفہ للقطانی صفحہ نمبر 192 ونصه ومنها كتب في الأحاديث المشهورة على الألسنة كالمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي والتذکرہ في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي إلى آخره جدید۔ اس موضوع پر سب سے پہلے علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے التذکرۃ فی الاحادیث المشتہرہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ان کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اللیالی المنثورہ فی الاحادیث المشہورہ لکھی۔ بعد میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی الدرر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ اور علامہ ابن درویش رحمہ اللہ کی اسن المطالب فی احادیث مختلف المراتب
حاشیہ نمبر 2، یہ علامہ محمد ابن درویش ابو عبد الرحمن الحوت الشافعی رحمہ اللہ المتوفی 1277 ہجری کی کتاب ہے۔ اس میں مختلف احادیث کی تخریج اور ان پر کلام کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ عبد القادر عطا رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ 1418 ہجری میں دارالکتاب العلمیہ سے چھپ چکی ہے۔ الرسالۃ المستطرفہ للقطانی، صفحہ نمبر 192 جدید۔ اسنى المطالب فی احادیث مختلف المراتب بھی اپنے اختصار کے باوجود کافی مشہور ہوئی، لیکن اس نوع کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور اور متداول کتاب حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ کی المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرہ علی الالسنہ ہے، جسے انہوں نے حروف تہجی کی ترتیب پر مرتب کیا ہے اور ہر حدیث کی خوب تحقیق کی ہے۔ غریب الحدیث یعنی وہ کتابیں جن میں احادیث میں وارد ہونے والے کلمات کی لغوی و اصطلاحی تحقیق و تشریح کی گئی ہو۔ اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب امام نضر ابن شمیل اور ابو عبیدہ معمر ابن المثنیٰ کی ہے۔ بعد میں امام اصمعی اور علامہ ابن قتیبہ دنوری رحمہ اللہ نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ اس کے بعد علامہ خطابی نے ان سب کو جمع کیا۔ آپ کا پورا نام، حاشیہ نمبر 3، آپ کا پورا نام ابو سلیمان حمد ابن محمد ابن ابراہیم الخطاب ہے۔ 319 ہجری تا 388 ہجری مطابق 931 ہجری تا 998 مسیحی، فقیہ، ادیب اور محدث تھے۔ آپ کے اساتذہ میں ابو علی الصفار اور ابو جعفر الرزاز رحمہم اللہ شامل ہیں، جبکہ حاکم ابو عبداللہ نیسابوری اور عبد الغفار الفارسی رحمہم اللہ آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کی تصانیف میں غریب الحدیث اور معالم السنن اور اعلام السنن مشہور ہیں۔ وفیات الاعیان لابن خلقان، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 214 جدید۔ لیکن اس موضوع پر سب سے پہلی جامع اور مفصل کتاب امام ابو عبیدہ قاسم ابن سلام رحمہ اللہ کی غریب الحدیث ہے، جو حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکی ہے۔ البتہ اس سے کسی لفظ کے معنی تلاش کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں حروف تہجی کی ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 1، ارشاد طلاب الحقائق للنووی النوع الثانی والثلاثون معرفۃ غریب الحدیث، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 250۔ ونصه غریب الحدیث هو عبارة عما وقع في متون الاحادیث من الالفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها، وقد اکثر العلماء من التصنیف فيه۔ قال الحاکم اول من صنف فيه النضر بن شمیل، وقال غیره اولهم ابو عبیدہ معمر ابن المثنى، وكتاباهما صغيران، ثم صنف بعدهما أبو عبيد القاسم ابن سلام كتابه المشهور القدوة في هذا الشان، ثم تتبع ما فاتهما أبو سليمان الخطابي فوضع فيه كتابه المشهور، فهذه الثلاثة هي أمهات ما ألف فيه إلى آخره جدید۔ اس کے بعد علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے، حاشیہ نمبر 2، آپ کا پورا نام ابو القاسم محمد ابن عمرو جار اللہ الزمخشری ہے، 467 ہجری تا 538 ہجری اور 1075 عیسوی تا 1144 عیسوی، مفسر، ادیب، مناظر، فقیہ اور شاعر تھے۔ آپ معتزلی عقائد کے حامل تھے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں الکشاف عن غوامض التنزیل بہت مشہور ہوئی، الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ لعبد الحی اللکھنوی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 209 جدید۔ علامہ زمخشری نے الفائق کے نام سے ایک کتاب لکھی جو حسن ترتیب کے لحاظ سے سابقہ تمام کتابوں پر فائق ہے، لیکن اس نوع کا سب سے زیادہ جامع کام علامہ مجد الدین ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ نے کیا، جن کی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر نہایت جامع بھی ہے اور مرتب بھی۔ اس کو انہوں نے حروف تہجی کی ترتیب پر مرتب کیا ہے، اسی لیے اس موضوع پر اس کا فائدہ عام ہوا اور وہ ماخذ میں شمار ہوئی۔ اس موضوع پر اور بھی بہت سی مفید کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے عبد الغافر فارسی رحمہ اللہ کی مجمع الغرائب اور قاسم سرقسطی رحمہ اللہ کی غریب الحدیث وغیرہ۔ آخری دور میں علامہ محمد ابن طاہر پٹنی رحمہ اللہ نے مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل ولطائف الاخبار تالیف فرمائی، جو اس نوع کی مقبول، مستند اور متداول کتاب ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، حاشیہ نمبر 3، آپ کا پورا نام محمد انور شاہ ابن معظم شاہ الکشمیری ہے، 1292 ہجری تا 1352
ہجری مطابق 1875 عیسوی تا 1934 عیسوی فقیہ، محدث اور مجتہد ہیں۔ آپ تقویٰ، حفاظت نظر اور قوی حافظے میں شہرت رکھتے تھے۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ مشہور ہیں۔ آپ کی درسی افادات میں فیض الباری اور عرف الشذی اور تصانیف میں اکفار الملحدین اور خاتم النبیین وغیرہ شامل ہیں۔ تحفۃ العنبر للنووی، نفحۃ العنبر للنووی خصائصہ البارعہ، صفحہ نمبر 273 جدید۔ اس کتاب کو غریب الحدیث کی تمام کتابوں پر فوقیت دیا کرتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب میں صرف الفاظ ہی کی تشریح نہیں کی گئی، بلکہ ہر لفظ جن احادیث میں آیا ہے ان احادیث کی بھی مختصر اور ملخص تشریح اس میں موجود ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس کے مؤلف نے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے کتب لغت کی تمام شروح حدیث کو بھی سامنے رکھا ہے۔ مشکل الحدیث، اس نوع کو شرح الآثار اور مختلف الحدیث بھی کہتے ہیں، اور اس سے مراد وہ کتب حدیث ہیں جن میں متعارض احادیث کی تطبیق اور مشکل المراد احادیث کے محمل کی تعیین کی گئی ہے۔ اس میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی، بلکہ مؤلف کیف متفقہ احادیث کو ذکر کر کے ان کی تشریح کرتا ہے۔ اس نوع کی بھی بہت سی کتب لکھی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نوع میں سب سے پہلے مصنف امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب الام کے بعض حصوں میں یہی کام کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 الباعث الحثیث لابن کثیر النوع السادس والثلاثون، صفحہ نمبر 174 ونصه معرفة مختلف الحديث، وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غز، وذلك بحسب ما عنده من العلم والتعارض بين الحديثين، قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ فيسار إلى الناسخ ويترك المنسوخ، وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه أو بهجم فيفتي بواحد منهما أو يفتي بهذا في وقت جديد۔ لیکن باقاعدہ طور پر اس موضوع پر سب سے پہلے امام ابن جریج رحمہ اللہ نے قلم اٹھایا۔ حاشیہ نمبر 2 آپ کا پورا نام عبد المالک ابن عبد العزیز ابن جریج ہے۔ 80 ہجری تا 150 ہجری مطابق 699 عیسوی تا 767 عیسوی، مشہور محدث، حافظ الحدیث اور فقیہ ہیں۔ آپ نے عطاء ابن ابی رباح اور نافع مولا ابن عمر رحمہم اللہ سے روایات لی ہیں۔ امام اوزاعی اور لیث رحمہم اللہ نے آپ سے روایات لی ہیں۔ سیر اعلام النبلاء للذہبی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 325 جدید۔ امام ابن جریج رحمہ اللہ نے قلم اٹھایا۔ نیز ابو محمد ابن قتیبہ رحمہ اللہ اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بھی کتابیں لکھی، مگر یہ سب کتابیں نایاب ہیں۔ موجودہ دور میں اس موضوع پر 2 کتابیں معروف اور متداول ہیں، ایک امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کی مشکل الآثار جو 4 جلدوں میں ہے، دوسری علامہ ابو بکر ابن فورک رحمہ اللہ کی مشکل الحدیث۔ یہ دونوں کتابیں حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکی ہیں۔ اسباب الحدیث، حدیث میں ان کی وہی حیثیت ہے جو تفسیر میں اسباب النزول کی ہے، یعنی اس میں قولی احادیث کا سبب ورود بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ارشاد کن حالات میں ارشاد فرمایا۔ حاشیہ نمبر 1 الفیۃ السیوطی فی علم الحدیث للسیوطی، اسباب الحدیث، صفحہ نمبر 105 ونصه اسباب الحدیث اول من قد الف الجوباری فالاکبری فی سبب الآثار کما فی سبب القرآن مبین للفقہ والمعانی جدید۔ اس نوع میں بہت کم کتابیں لکھی گئی۔ اس میں سب سے پہلی تصنیف امام ابو حفص الاکبری رحمہ اللہ کی ہے، ان کے بعد ابو حامد ابن قوطہ۔ حاشیہ نمبر 2 تدریب الراوی للسیوطی النوع التاسع والثمانون، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 928۔ تدریب الراوی للسیوطی النوع التاسع والثمانون، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 928۔ ونصه معرفة أسباب الحديث، هذا النوع ذكره البلقيني في محاسن الاصطلاح وشيخ الإسلام في النخبة، وصنف فيه أبو حفص العكبري وأبو حامد بن قوطة الجوباري، قال الذهبي ولم يسبق إلى ذلك، وفي تاريخ الإسلام الذهبي الطبقة التاسعة والخمسون، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 763۔ ونصه محمد بن ابو مسعود عبد الجلیل ابن محمد ابن عبد الواحد ابو حامد قوطة الأصبهاني والد أبي بكر محمد، محدث حافظ مصنف، له کتاب اسباب الحدیث لم يسبق إلى مثله جدید۔
اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ حاشیہ نمبر 3 کشف الظنون لحاجی خلیفہ باب الالف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 641 ونصہ اسباب الحدیث للشیخ جلال الدین السیوطی جدید۔ ہمارے دور میں اس نوع کی صرف ایک کتاب باقی رہ گئی ہے جس کا نام البیان والتعریف فی اسباب الحدیث الشریف ہے، اور وہ علامہ ابراہیم ابن محمد الشہیر ابن حمزہ الحسینی الدمشقی الحنفی کی تالیف ہے جو شائع ہو چکی ہے۔ حاشیہ نمبر 4 ایضاح المکنون لاسماعیل باشا باب الباء الموحدہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207 ونصہ البیان والتعریف فی اسباب الحدیث الشریف للسید ابراہیم ابن محمد ابن کمال الدین ابن محمد ابن حسین ابن حمزہ الحسینی الحنفی الدمشقی المتوفى سنۃ 1120 ہجری فی مجلد ضخم جدید۔ الترتیب یعنی وہ کتاب جس میں کسی دوسری غیر مرتب کتاب کی احادیث کو کسی خاص ترتیب سے جمع کر دیا گیا ہو، مثلاً ترتیب مسند احمد علی الحروف لابن کثیر۔ حاشیہ نمبر 5 طبقات الحفاظ للسیوطی الطبقۃ الثانیہ والعشرون صفحہ نمبر 534 ونصہ ابن کثیر الامام المحدث ورتب مسند احمد علی الحروف جدید۔ اور ترتیب مسند احمد علی الحروف لابن المحب۔ حاشیہ نمبر 6 الرسالۃ المستطرفہ للقطانی کتاب الائمۃ الاربعہ صفحہ نمبر 19 ونصہ ومسند الامام الاوحد محی السنہ ابی عبداللہ احمد المروزی ورتبہ علی حروف المعجم فی اسماء المقلین الحافظ ابو بکر ابن المحب جدید۔ اسی طرح آخری دور میں علامہ البنا الساعاتی رحمہ اللہ نے مسند احمد کو الفتح الربانی کے نام سے ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ التعلیقات المستطرفہ لأبی یعلی المغربی کتب الائمہ الاربعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41 ونصہ ورتبہ ایضاً علی الابواب محمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتی سماہ الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی جدید۔